ویلکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں MCM 304 کا لیکچر نمبر 23۔ اچھا، لاسٹ لیکچرس میں جو ہے نا ہم نے ہسٹری پڑھی، ایوب خان اور ضیاء الحق اور جنرل مشرف، ان سب کی ہسٹری وغیرہ پڑھی۔ اب آگے ہم پڑھیں گے کہ جو ہے اسٹیٹ اب تک جو چل رہی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح آزادی ملی اور کس طرح کیا ملا، وہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ کہیں ہیں اسٹیٹ آف میڈیا ان ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر میڈیا کی کیا حیثیت ہے، کیا اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اچھی جمہوریت کے لیے نا ہمیں دو چیزیں بہت ضروری ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی اور ایک فری میس۔ اکاؤنٹیبلٹی کہ ہر چیز کا حساب کے جو ہے نا پریس کے پاس یا جو بھی ہے نا اچھا حساب کتاب ہو کہ کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک اچھی حکومت کے لیے بھی نا اکاؤنٹیبلٹی اچھی ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی آفیسر سے یا کسی سے بھی کوئی سوال کیا نہیں کہ یہ جو اتنی نیوز کیسے پھیلی، کیا ہوا، کیا چیز ہے، تو ان کے پاس ہر چیز کا جواب ہو۔ یہ نہیں کہ ہاں نانوں میں جواب دے دینا، نہیں، ہر چیز کا حساب پراپرلی وہ دے سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آگے فری میس میڈیا۔ اچھا، میس میڈیا تب تک کامیاب ہے، ہم لاسٹ سیکشن میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب تک وہ آزاد ہوگا، جب اس پہ ریسٹرکشن ہوگی، یہ چیز پبلش کرنی، یہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز بتانی، یہ نہیں بتانی، تو اس چیز میں نہیں ہے۔ ہاں، مگر ایک میڈیا بھی نا ایک ایسی چیز ہے، میڈیا نا بہت طاقتور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیا کے کنٹرول میں ہے کہ انسان کو وہ کس راہ پہ لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو آپ جیسے جانتے ہوں گے کہ میڈیا اس حد تک چھا چکا ہے نا پوری دنیا میں کہ انسان نا ایک دوسرے انسان سے زیادہ نہ جائے میڈیا پہ یقین کرتا ہے کہ میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، میڈیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میڈیا کے کنٹرول میں کہ انسان کو سچ دکھائے، جھوٹ دکھائے، کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اس بچے یہاں تک کہ بچوں کا کردار بھی ہے کہ جو بچے ہیں نا وہ میڈیا کی بات زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں، فالو کر لیتے ہیں، اور ہر چیز طرح کے سوشل میڈیا پہ جو چیز چلتی ہیں یہ سب کچھ اسی طرح جو ہے نا میس میڈیا ہر انسان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس لیے میڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میڈیا کو چلانے کے لیے رولز بنانا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر رولز کے نا، مطلب کہ بغیر ریسپشنز کے، پرنسپلز کے، پرپس کے جو ہے نا میڈیا نا بہت حد تک، اگر زیادہ حد تک اسے فریڈم مل گئی نا تو یہ نقصان انسانوں کا ہی ہے، ٹھیک ہے، سب کا۔ اچھا، یہ چیزیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نا جو میس میڈیا نا وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ پر جو ہے نا، مطلب کہ جمہوری اسٹیٹ پر جو ہے نا دو طریقے اپنا رہا ہے، مطلب کہ دو رولز کو جو ہے نا میجر ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے واچ ڈاگ اور ایک ہے میرر آف دا سوسائٹی۔ اچھا، واچ ڈاگ کیا ہے؟ واچ ڈاگ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جیسے کہ گھر میں ڈاگ رکھتے ہیں نا، وہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے لوگوں کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ارریلیونٹ چیز کو دیکھ کے نا بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ سب۔ واچ ڈاگ کی ایگزامپل اس لیے دی گئی ہے کیونکہ جو میڈیا ہے نا وہ حکومت پر نظر رکھتا ہے کہ حکومت کیا کری، کیا نہیں کری، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ڈیز میں جو ہے نا ہم نے چیپٹرز میں یہ پڑھا کہ یہ چیز تھی کہ حکومت جو ہے نا وہ سینسرشپ کے تھرو نا ان کو ریسٹرکٹ کرتی تھی کہ یہ چیز نہیں، انفارمیشن نہیں دینی، یہ والی انفارمیشن نہیں دینی، تو کیا وہ بلینک چیز دیکھ کے احتجاج کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ جو چیز بتانے والی ہوتی تھی وہ حکومت نہیں بتانے دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں حکومت کا کام ہی نظر رکھنا ہوتا ہے، میڈیا کا کام ہی نظر رکھنا ہوتا ہے حکومت پر، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں میرر آف دا سوسائٹی۔ میرر کس طرح ہے سوسائٹی کا؟ کیونکہ جو ہے نا جو میڈیا ہے نا وہ سوسائٹی کی اصل شکل دکھاتا ہے۔ اب میڈیا میں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ہر چیز ہمیں نیوز پیپر کے تھرو، ریڈیو کے تھرو اور نیوز چینلز کے تھرو پتہ چلتی ہے، تو یہ چیز آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ چیز ہوگی، یہاں پہ انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ اب جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پازیٹیولی اور نیگیٹیولی انفلوئنسز کے برا اثر بھی ڈال سکتا ہے میڈیا اور نیگیٹو بھی ڈال سکتا ہے، کیونکہ میڈیا ہے ہی اتنا طاقتور، یہ سارا کچھ میڈیا بہت اثر انداز ہوتا ہے لوگوں کی زندگی پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے نا 4 تھیوریز دی ہوئی ہے جو کہ اسٹیبلش کی تھی سیبرٹ اور پیٹرسنس اور سٹیمنز، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 4 تھیوریز دی تھی کہ جو ہے نا سسٹم کے پریس کو ہے نا ڈیوائڈ کیا، تو انہوں نے 4 کیٹیگریز میں، جن میں سے ہے پہلی ہے
اچھا اس کے بعد ہے لبرٹیرین تھیوری، ٹھیک ہے. لبرٹیرین تھیوری اڈاپٹ کی گئی تھی انگلینڈ میں 1688 میں. یہ جو ہے نا اتھارٹیرین تھیوری جو ہے نا اس کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ. اس میں جو ہے حکومت کا ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل نا سینسرشپ اور بالکل حکومت جو ہے نا پریس جو ہے میڈیا کے کنٹرول پہ ہے. پر جو ہے نا یہ لبرٹیرین تھیوری یہ جو ہے نا بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہے آزادانہ ماحول تھا، سب کچھ آزاد تھا. اس میں جو سب کچھ ہے نا وہ عوام کے کنٹرول میں تھا. کہ جو میڈیا ہے نا وہ ایزیلی اپنی فریڈم تھی کہ میڈیا جو بھی چاہے وہ سچ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ پبلش کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ جو بات کی گئی تھی نا واچ ڈاگ کی، تو واچ ڈاگ کی جو بات کی گئی تھی وہ اس میں فالو کر دی کہ جو حکومت جو پریس جو ہے نا وہ حکومت پہ نظر رکھتی ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ شیفلی پرائیویٹ تھا. اس میں سے فری مارکیٹ ایز اے فاؤنڈیشن آف فری میڈیا، اس میں سب کچھ جو ہے نا فریلی مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے. سارا کنٹرول جو تھا نا وہ عوام کے ہاتھ میں تھا. لبرٹیرین تھیوری، ٹھیک ہے. اس کی سمجھس بھی کیا ہے. اچھا جو یہ دو بندوں کے نام لیے گئے نا جیفرسن اور یہ ہے ملٹن مل نے کیا کہا تھا، یہ کہا تھا کہ سچ کو لڑنے دو. کس نے دیکھا ہے کہ آزاد مقابلے میں سچ ہارا ہے. جہاں پہ آزاد لڑائی ہوگی آزاد مقابلہ ہوگا وہاں پہ سچ ہی جیتے گا اگر سچ کا ساتھ دیا جائے. سچ کبھی نہیں ہارتا ان کے مقابلے. انہوں نے یہ کہا تھا اور یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیفرسن نے کہا تھا کہ اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے نا تو وہ اکثر گروپ میں جو ہے نا صحیح فیصلہ کرے گا. مطلب انسان خود بہت ذہین اور عقل مند ہے ان کے مقابلے. انسان خود اگر سوچے گا خود جو بات کرے گا وہ بالکل صحیح فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا لبرٹیرین تھیوری، ٹھیک ہے، جو آپ نے بتایا. اس میں واچ ڈاگ کی بات کی گئی. واچ ڈاگ اور جو ہے نا حکومت جو ہے پریس جو ہے وہ حکومت کی نگرانی کرتی ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کی. اور اصل حقیقت یہی ہے اور حق یہی ہے کہ یہی ہوتا ہے. آگے اسمپشنز میں کیا ہے کہ کوئی اس میں جو ہے نا پریس آزاد ہے، کوئی ایکسٹرنل کوئی بیرونی سینسرشپ یا کوئی حکومت کا فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پبلیکیشن ڈسٹریبیوشن شوڈ بی ایسے. اچھا ہر انفرادی طور پر گروپ کے طور پہ جو ہے نا کوئی لائسنس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، مطلب کہ فریڈم آزاد ہے، ٹھیک ہے. ہاں اور اس کے علاوہ یہ کہ گورنمنٹ یا پھر کوئی پارٹی کے خلاف بولنا ناجائز یہاں کی پنشیبل ہے، پنش ہو سکتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور پبلش اور جو ہے نا کسی کی پرائیویسی یا جھوٹ یا کوئی بھی غلط چیز جو ہے نا وہ پبلش نہیں ہوگی. فریڈم اور انفارمیشن جو اسیس کرنے کے اس میں پریس جو ہے آزاد ہے. یہ تھا لبرٹیرین جو لبرٹیرین اسمپشنز ہیں اس کی. یہ شارٹ میں آ سکتے ہیں، ایم سی کیوز میں بھی آ سکتے ہیں. ان کے اسمپشنز کا لینا اس کے علاوہ جو اتنی ڈیٹیل ہے نا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں اگر یہ مزید پوچھے تو بس یہ جیفرسن اور ملٹن کا نام پوچھ سکتے ہیں. ویسے یہ اب تک آیا تو نہیں ہے مگر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد جو میں لاسٹ میں اپنے نوٹس دیتی ہوں نا آپ ان میں سے بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. وہ میں آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے کہ اس چیپٹر میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے کیا نہیں امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو وہ کوشچنس کم لگتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو کوشچنس بھی دے سکتی ہوں کمنٹ میں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ ہے سوشل رسپانسبلٹی تھیوری. بات ہے سوشل رسپانسبلٹی. اچھا اس سے پہلے ہم نے پڑھی لبرٹیرین تھیوری میں کیا تھا کہ نا آزاد تھا میڈیا پریس جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے آزاد تھا. مگر جب یہ آزادی ملی نا تو جو ہے نا بہت زیادہ میڈیا نا اوور ہو گیا. مطلب اس لحاظ سے اوور ہو گیا غلط چیزیں اپلوڈ کرنے لگ گیا اور نہ صحیح نہ غلط کچھ بھی مطلب کہ اپلوڈ کر دیا جائے. اب بھائی مطلب آزادی کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ کچھ بھی اپلوڈ کر دیں گے کچھ بھی پبلش کر دیں گے یہ چیز ہے. تو اب جو ہے نا انہوں نے پھر کیا ہے سوشل رسپانسبلٹی تھیوری بنائی. انہوں نے کیوں بنائی؟ اب ہچنس کمیشن سے 1947 میں نا ایک تھیوری بنائی یہ والی جو 20 سینچری میں چلی، ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اونرشپ از پرائیویٹ بشپ پرائیویٹ ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ جو پریس ہے نا اپنے خود کوڈز آف ایتھکس بنائے گی، وہ اپنے ایتھکس بنائے گی کہ اس نے اس لمیٹیشن سے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے. ہر لمٹ کو فالو کرنا ہے کیونکہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے لوگ اس کا خیال رکھے، ان کی کوئی پرائیویٹ چیزوں کو پبلش نہ کرے، سیکرٹ باتوں کو جو چیز نہیں اپلوڈ کرنے والی، ٹھیک ہے، اور بے حیائی وغیرہ یہ چیزیں نہ پھیلائے جو کہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا لبرٹیرین تھیوری کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ ہم آزاد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جہاں 10 لوگ اچھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھا کوئی برا انسان بھی ہوتا ہے، کسی مطلب شیطانی دماغ والا کوئی انسان ہو تو جس وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو، تو یہ تھے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا ہے کہ جو ہے نا جیسے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیک نیوز پبلش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ٹک ٹاک نیوز یوٹیوب وغیرہ ان جگہوں پہ، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا کوڈز آف کنڈکٹ ایتھکس ٹریننگ دی جانے لگی کہ پروفیشنلزم کی تو پہلے ٹریننگ ہوگی، پھر یہ ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ان کا بیلنس کیا ہے، انہوں نے کیا بیلنس رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں. ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے، آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے کہ اور
ٹروتھ، ایکوریسی، آبجیکٹیوٹی، یہ جو چیز ہے وہی اپلوڈ کی جائے. بیلنس ہونا چاہیے بعد میں، آبجیکٹیوٹی اور ایکوریٹ، بالکل صحیح نیوز. یہ نہیں کہ آج ہم ایک انسان زندہ ہے تو اس کی نیوز پبلش کر دی جائے کہ وہ انسان مر چکا ہے. ٹھیک ہے. سیلف ریگولیشن. آج کل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ ایسے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایکٹر کوئی سیلیبریٹی ہی دیکھ لو کہ وہ زندہ ہوتے ہیں مگر نیوز یہ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے اس طرح. تو یہ سارا کچھ تھا، رانگ میسج نہ دیا. یا پھر یہ بھی تھا کہ بیڈ کیا کہتے ہیں نیوز پھیلا دینی، بدماشی سکھا دینی میڈیا کے تھرو. اور بس یہی جس حد تک میڈیا اچھا ہے اس حد تک میڈیا برا بھی ہے. تو اس کی جو بری حرکتیں ختم کرنے کی، لوگوں کو نقصان نہ ہو، تو کیا ہے یہ جو تھیوری بنائی گئی اور یہ اس لیے بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب تاکہ ایتھکس بنایا جائے، میڈیا خود ذمہ دار ہو، میڈیا خود اپنی ذمہ داری بنائے. ٹھیک ہے یہ والی. اب نیکسٹ ہے سویٹ کمیونسٹ تھیوری. یہ جو ہے نا، اچھا باقی ہے سویسٹ کمیونسٹ تھیوری. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا، اب اس کو ہم ایسا کہہ لیں گے، یہ جو ہے نا آتھورٹیرین تھیوری کے نا کا بڑا بھائی ہے. ٹھیک ہے. سیم وہی. اچھا اس کا بڑا بھائی یہ کس طرح ہے یہ نا، اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے نا گورنمنٹ کے حق میں ہو، حکومت میں یا حق میں ہونا چاہیے یا پھر اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے نا کمیونسٹ کہتے ہیں پارٹی کو، کسی نہ کسی پارٹی، کمیونسٹ پارٹی جو ہے نا اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. یہ سویٹ جو کمیونسٹ ہے انہوں نے یہ کہا تھا. یہ بابی اب تھیوری بنائی نا کہ جو سب کچھ ہے نا وہ کمیونسٹ ایک پارٹی کے اس میں کنٹرول میں آ جائے، پارٹی ہی اس کو کنٹرول کرے. پارٹی تو پوچھے بغیر اس کو کوئی چیز نہ، مطلب سینسرشپ والا سین، جس طرح گورنمنٹ کو پوچھے بغیر کوئی نہیں نا کام کر سکتے، اس طرح پارٹی کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، پارٹی کے کوئی بڑی پارٹی کے خلاف نہیں بولنا. ٹھیک ہے. ان سے پوچھ کر کرنا ہے ہر کام اور ہر چیز، ہر نیوز پیپر ورکنگ کلاس. ٹھیک ہے. اس کی اسمپشن دیکھتے ہیں آگے. میڈیا شوڈ ایکٹ ان انٹرسٹ آف دا کنٹرول دا ورکنگ کلاس. جو کلاس میں ورکنگ ہو رہی ہے کنٹرول پارٹی ہے نا، اس کے انٹرسٹ اور اس کے مطابق ہی ساری چیزیں بعد ہی کیا جائے. مینس کہ سب کچھ ہے نا وہ کمیونسٹ کسی بھی پارٹی کے کنٹرول میں ہو. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی جو ہے نا کوئی پرائیویٹ کنٹرول نہیں ہوگا، جو بھی کنٹرول ہوگا پارٹی کا کنٹرول ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے مطابق سارا کچھ کام کیا جائے گا، اس کی خواہش کو، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ سیم ٹو سیم جو سینسرشپ والے کام تھے نا وہ حکومت کے تھے، مطلب کہ اس میں حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے، اس میں اس میں سینسرشپ وہ پارٹی کا کنٹرول ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے سب کچھ کنٹرول کرتی ہے، اس کی ہر جگہ ہر چیز جو سب کچھ ہے. اچھا ان چاروں میں نا کمپیریزن کرنے کے لیے میں نے آپ کو نا یہ میں نے شارٹ میں آپ لوگ کو بتایا 4 تھیوری، کتنی لمبی ڈیٹیل آپ لوگوں کو ایسے سمجھنے کے لیے یہ 3 تھیوریز. ٹھیک ہے. اب یہ چیز جو ہے نا آپ ان کو آن ورڈز میں تھوڑا ڈیٹیل میں کر کے نا آپ شارٹ اور لانگ میں، اگر لانگ میں آئے گا تب بھی تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں کر لیں، کیونکہ 5 نمبر کا لانگ آتا ہے تو اس میں آپ کتنا ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو حد 5 سے 6 لائنیں اتنی ہو جائے گا، یا 7-8 لائنیں آپ جتنا کر لیں گے ہر پوائنٹ کی. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے. اور جو اگر شارٹ آئے گا، ایک 1.5 لائن کا شارٹ ہوگا، 2-3 لائن کا شارٹ، جو آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان میں آپ نے اپنے ورڈ سیکھ لینا، مگر سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے میں نے آپ کے لیے لکھا ہے. اب دیکھو آتھورٹیرین تھیوری تھی نا، اس میں کیا تھا، حکومت کا کنٹرول تھا، آزادی 0% تھی، کوئی بھی آزادی نہیں تھی، گورنمنٹ مالک تھی اس کی، اور مقصد اس کا کیا تھا، تعریف کرنا تھا. ٹھیک ہے. یہ چیز نے لکھی ہوئی ہے. اور اس کی ایگزامپل ہے ہٹلر جرمنی جو تھی نا، جرمنی میں ہٹلر نے کیا کیا تھا، اس طرح کچھ کنٹرول کیا تھا، اس طرح اتھارٹیرین تھیوری کے سسٹم نظام فالو کیا تھا اس نے. اب لبرٹیرین تھیوری کیا ہے، لبرٹیرین تھیوری میں کیا تھا، سب کچھ عوام کے ہاتھ میں تھا، آزادی 100% تھی. ٹھیک ہے. اور جو پرائیویٹ مالک تھے اس کے. ٹھیک ہے. یہ اور مقصد اس کا کیا تھا، سچ ڈھونڈنا، سچ بولنا، سچ کے اس میں. اور اس کی ایگزامپل USA پیچھے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب سوشل رسپانسبلٹی، اس میں کیا تھا، سوسائٹی کی آزادی تھی، سوسائٹی کی مان جاتی تھی، سوسائٹی کے حق میں بات کی جاتی تھی، آزادی تھی مگر لمٹ کے ساتھ. یہ وہی لبرٹیرین تھیوری سوسائٹی تھیوری دونوں سیم ہے، مگر ان دونوں میں فرق کیا، لبرٹیرین تھیوری میں لمٹ نہیں تھی. ایک تو سوشل رسپانسبلٹی، اس میں لمٹ میں کے کام کیا جانا تھا، سارا لمٹ میں. ٹھیک ہے. اتھارٹیرین تھیوری اور سوسٹ کمیونسٹ دونوں سیم ہے، مگر ان میں جیسے کہ اتھارٹیرین تھیوری کا بڑا بھائی کہہ لو، اس کو چھوٹا بھائی کہہ لو. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا حکومت کا کنٹرول تھا، بڑا بھائی تھا. اس میں کمیونٹی مطلب کسی پارٹی کا کنٹرول تھا. یہ ٹھیک ہے. یہ چیزیں، یہ 4 چیزیں میں نے اچھی طریقے سے سمجھا بھی کے لیے. نہ سمجھ میں آئے ٹیبل سمجھ میں، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی سے دوبارہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں مزید ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں گی، ایک مین پوائنٹ کے بٹی پوائنٹ آپ کو نہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے نا سوشل رسپانسبلٹی، اس میں کیا تھا، سب کچھ پرائیویٹ تھا، پر پرائیویٹ پبلک دونوں کا کام تھا، جو بھی ہو مگر لمٹ میں کام کرنا ہے، کسی کو ہارم نقصان نہیں پہنچانا. سروس اور واچ ڈاگ، مطلب کس میں خدمت بھی دی جاتی تھی مگر واچ ڈاگ حکومت میں نظر بھی رکھ رہے تھے. ایگزامپل یو کے میں یہ چیز فالو کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سوسٹ کمیونسٹ، اس میں کیا ہے، پارٹی کا کنٹرول تھا، آزادی 0% تھی. ابھی دیکھو دونوں سیم ہے. جو سوشل رسپانسبلٹی میں لمٹ میں رہ کے آزادی تھی، ان دونوں میں
میں آزادی ہے، ان دونوں میں 0% آزادی ہے۔ اور جو پارٹی ان مالک جو ہے نا وہ پارٹیاں کوئی نہ کوئی اسٹیٹ جو ہے نا وہ اور مقصد کیا تھا کمیونزم پھیلانا، مطلب کہ کیا ہے حکومت کی جو ہے نا پارٹی کی ویلیو بڑھانا۔ حکومت سے ان کا یہ مقصد رہا ہے کہ نا حکومت سے زیادہ ایک اسپیشل پارٹی کی اہمیت ہے، اسی کو بڑھانا ہے۔ یو ایس اے میں چیز فالو کی، یو ایس پہ فالو کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کیا ہے ہم ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ ان وچ تھیوریز میڈیا 100% فری فرام دا گورنمنٹ۔ اب یہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا 100% جو تھی نا وہ لبرٹیرین تھیوری میں تھا، ٹھیک ہے۔ لبرٹیرین تھیوری وچ تھیوری یہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، یہ پاسپورٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ وچ تھیوری سیز میڈیا مسٹ سرو کمیونسٹ پارٹی اینڈ ورکنگ سیورسٹ کمیونسٹ، ٹھیک ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کو فالو کرنا ہے سیورسٹ۔ میڈیا ہیز فریڈم وتھ اوبلیگیشن سدھا، یہ سوشل رسپانسبلٹی میں تھا کیونکہ اوبلیگیشن کے ساتھ مطلب کہ لمٹ میں رہے کہ ہر چیز کو۔ یہ ایم سی کیوز ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی ایم سی کیوز دیتی ہوں بیکاز ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، مگر آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی مجھے لگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر اور ایم سی کیوز کچھ بھی چاہیے تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا شارٹ کوشچنز، ٹھیک ہے۔ وٹ از مین پرپز آف لبرٹیرین تھیوری، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے لبرٹیرین تھیوری جو ہے نا وہ آیا تھا لاسٹ ٹائم پیپر میں، ٹھیک ہے، لبرٹیرین تھیوری۔ بٹ آپ پھر بھی جو ہے نا لبرٹیرین تھیوری اور کیا کہتے ہیں یہ جو 4 تھیوریز ہیں نا ان کا کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ چاروں تھیوریز کو اچھے سے کر لینا، جو میں نے ٹیبل پیچھے سمجھایا وہ بھی آپ اچھے سے کر لینا۔ اچھا میں نے پچھلے ہر لیکچر کے نا چیپٹر وائز میں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو نہ سمجھ میں آیا تو آپ لوگ میرے پیچھے لیکچرز دے سکتے ہیں، میں نے ایزی سے ایزی وے میں آپ لوگوں کے لیے بنایا تاکہ آپ لوگ کی آسانی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس کا آنسر آپ لوگ دیکھ لیں کہ فری ول کے لیے، ٹھیک ہے، فری وال کے لیے ہو کنٹرول میڈیا ان سوویسٹ کمیونسٹ پارٹی کنٹرول کرتی ہے وتھ وٹ از دا سیلف ریگولیشن اینڈ سوشل رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے۔ ان کی جو آپ آنسر دیکھیں نا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر اگر آپ کو وہ صحیح ہوتا ہے مجھے بتا سکتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے لانگ کوشچن ہے، ڈفرنٹ بٹوین اتھارٹیرین اینڈ لبرٹیرین تھیوری۔ ان میں سے 2 یہ جو ہے نا یہ آیا تھا جو میں نے بہت شارٹ میں ابھی فی الحال آپ لوگ کو بتایا، آپ لوگ مزید چاہیں تو اور لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن جو ہے نا وہ کسی ان چاروں تھیوریز میں سے کسی کا ہی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا اتھارٹیرین اور لبرٹیرین دونوں اپوزٹ تھیوری ہے، اس لیے اس کا آیا تھا، اور پیپر میں بھی اس لیے آیا تھا کیونکہ دونوں اپوزٹ ہے، دونوں کا سیم نہیں آ سکتا، کیونکہ دیکھیں جو پہلی جو فرسٹ اینڈ فورتھ والی یہ دونوں سیم ہے، اور سیکنڈ اور 3 والی جو ہے نا وہ آپس میں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے نا ان کو اپوزٹ ہی انہوں نے پوچھا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ شارٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ایگزامپل بھی ہٹلر کی دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اچھے مارکس آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایگزامپل لاسٹ میں دینا جو ہٹلر کی بک میں دی ہوئی ہے اور یو ایس اے کی دی ہوئی ہے۔ اچھا اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔